السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انتہائی خوبصورت کتاب جو سبحان اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے بڑے حسین واقعات اس میں گلدستے میں سجائے گئے ہیں۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ساتھیوں آگے سے آگے شیئر کیا کرے تاکہ وہ ساتھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کوئی کتاب آج تک نہیں پڑھی تو وہ یہ کم از کم سن لیں، تو بہت کچھ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے جاننے کو ملے گا۔ تو آئیے پھر آگے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مکہ مکرمہ پر حملہ۔ مکہ پر حملہ غرض 10 رمضان 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف سے 10,000 کا لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں، ہو سکتا ہے مدینہ سے روانگی کے وقت 10,000 کا لشکر ہو، پھر راستے میں بعض قبائل اس لشکر میں شامل ہو گئے ہوں تو مکہ پہنچ کر اس لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی ہو۔ بہرحال مدینہ سے چلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم روزے دار تھے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی نوش فرمایا، سب کو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے صحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے ملاقات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جحفہ میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے، بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے مکہ میں مقیم تھے اور حجاج کو زمزم پلانے کے معزز عہدہ پر فائز تھے۔ آپ کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کے فرزند جن کا نام ابو سفیان تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ جو ام المؤمنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ستیلے بھائی بھی تھے، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں صحابوں کی حاضری کا حال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان دونوں صحابوں کی ملاقات سے انکار فرما دیا، کیونکہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائی تھیں، خصوصاً ابو سفیان بن حارث آپ کے چچا زاد بھائی جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جانساروں میں سے تھے، مگر اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنے قصیدوں میں اتنی شرمناک اور بیہودہ ہجو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاعری اس کو انہوں نے بہت غلط قسم کی کر ڈالی تھی۔ آپ کا دل زخمی ہو گیا تھا، اس لیے آپ ان دونوں سے انتہائی ناراض اور بیزار تھے، مگر بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لیے بہت ہی پرزور سفارش کی، اور ابو سفیان بن حارث نے یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا قصور معاف نہ فرمایا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستان میں چلے جاؤں گا، تاکہ وہاں بغیر دانہ پانی کے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر میں اور میرے بچے مر کر فنا ہو جائیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں آپ دیدہ ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کے چچا کا بیٹا، آپ کی پھوپھی کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہے گا،
کیا ان دونوں کو آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ جان چھڑکنے والی بیوی کے ان درد انگیز کلمات سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بڑے دل میں رحم و کرم اور عفو درگزر کے سمندر موجیں مارنے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اچانک بارگاہ رسالت میں سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا تم دونوں بھی کہو کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم بلا شبہ خطاوار ہیں۔ چنانچہ دونوں صحابوں نے دربار رسالت میں ناگہاں حاضر ہو کر یہی کہا۔ ایک دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین رحمت پر رحم و کرم کے ہزاروں ستارے چمکنے لگے، اور آپ نے ان کے جواب میں بائینہ وہی جملہ اپنی زبان رحمت نشان سے ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے جواب میں فرمایا تھا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب قصور معاف ہو گیا تو ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مداح میں اشعار لکھے، اور زمانہ جاہلیت کے دور میں جو کچھ آپ کی شان میں گستاخی اس نے کی تھی اس کی معذرت کی، اور اس کے بعد عمر بھر نہایت سچے اور ثابت قدم مسلمان رہے، مگر حیا کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، مجھے امید ہے کہ ابو سفیان بن حارث میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قائم و قائم ثابت ہوں گے۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مرازہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو مرازہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ قریش کے جاسوس قریش کو معلوم ہو چکا تھا کہ مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں، مگر صورتحال کی تحقیق کے لیے قریش نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بے حد فکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر اس ارادے سے مکہ چلے کہ قریش کو اس خطرے سے آگاہ کر کے انہیں آمادہ کریں کہ چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ کر صلح کر لو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ مگر بخاری کی روایت میں ہے کہ قریش کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ آپ کا لشکر مرازہران تک آ گیا ہے۔ اس لیے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس تلاش و جستجو میں نکلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کہاں ہے۔ جب یہ تینوں مرازہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ تینوں حیران رہ گئے، اور ابو سفیان بن حرب نے کہا، میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے نہیں دیکھی، آخر یہ کون سا قبیلہ ہے؟ بدیل بن ورقہ نے کہا، بنی عمرو معلوم ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، نہیں، بنی عمرو اتنی کثیر تعداد میں کہاں ہیں جو ان کی آگ سے مرازہران کا پورا میدان بھر جائے گا۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی، اور ابو سفیان نے پوچھا، اے عباس، تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی
آگ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان بن حرب سے کہا تم میرے خچر پر پیچھے سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو ابھی تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ جب یہ لوگ لشکر گاہ میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے چند مسلمانوں نے جو لشکر کا پہرا دے رہے تھے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے اور ابو سفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو خدا کا دشمن ابو سفیان ہے۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ہاتھ آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو اب اس کا سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لیے دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش پیش کر دی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان سبوں کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی ڈکی چھپی نہیں تھی۔ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں دینی، مدینہ پر بار بار حملہ کرنا، قبائل عرب کو اشتعال دلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی بارہا سازشیں، یہودیوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کے خاتمے کی کوششیں، یہ وہ ناقابل معافی جرائم تھے جو پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قتل بالکل درست اور جائز اور برمحل ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو قرآن نے رؤوف اور رحیم کے لقب سے یاد کیا، ان کی رحمت چمکار کر ابو سفیان کے کان میں کہہ رہی تھی کہ اے مجرم مت ڈر، یہ دنیا کے سلاطین کا دربار نہیں ہے بلکہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیم کی رحمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت تو یہی ہے کہ ابو سفیان بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا، اس لیے جان بچ گئی۔ مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نے فوراً رات ہی میں اسلام قبول کر لیا، مگر ابو سفیان نے صبح کو کلمہ پڑھا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ابو سفیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ وہ مکالمہ یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں اے ابو سفیان، کیا اب تمہیں بھی یقین نہ آیا کہ خدا ایک ہے؟ ابو سفیان، کیوں نہیں؟ کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان، ہاں، اس میں تو مجھے ابھی کچھ شبہ ہے۔ مگر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اس وقت ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن بعد میں بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ کی اور اسی میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ پھر یہ جنگ یرموک میں بھی جہاد کے لیے گئے۔ لشکر اسلام کا جاہ و جلال۔ مجاہدین اسلام کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ابو سفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کرا دیں کہ یہ افواج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ چنانچہ جہاں راستہ کچھ تنگ تھا، ایک بلند جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو کھڑا کرا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی طرح امڑتا ہوا روانہ ہوا اور قبائل عرب کی فوجیں ہتھیار سج کر یکے بعد دیگرے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا باوقار پرچم نظر آیا۔ ابو سفیان نے سہم کر پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ قبیلہ غفار کے شاہ سوار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے قبیلہ غفار سے کیا مطلب؟ پھر جہینہ بن سعد بن حزیم، پھر سلیم بن کے قبائل کی فوجیں زرق برق ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے، پرچم لہراتے ہوئے، تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے سامنے سے نکل گئے۔ ابو سفیان
ہر فوج کا جلال دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر فوج کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کن لوگوں کا لشکر ہے۔ اس کے بعد انصار کا لشکر پر انوار اتنی عجیب شان اور ایسی نرالی آن بان سے چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابو سفیان نے اس فوج کی شان و شوکت سے حیران ہو کر کہا، اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ انصار ہیں۔ ناگہاں انصار کے علمبردار حضرت سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیے ابو سفیان کے قریب سے گزرے۔ جب ابو سفیان کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا، اے ابو سفیان، آج گمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں خون ریزی حلال کر دی جائے گی۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا، اے عباس، سن لو، آج قریش کی ہلاکت تمہیں مبارک ہو۔ پھر ابو سفیان کو چین نہیں آیا تو پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ کون سے لشکر میں ہیں۔ اتنے میں حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم نبوت کے سائے میں اپنے نورانی لشکر کے ہمراہ پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوئے، اور ابو سفیان نے جب شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چلا کر کہا، اے حضور، کیا آپ نے سنا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہوئے گئے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان بولے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کہا، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبہ کو لباس پہنانے کا دن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے اتنی غلط بات کیوں کہہ دی؟ آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ابو سفیان نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی سعد بن عبادہ یہ کہتے ہوئے گئے ہیں کہ آج گمسان کی لڑائی کا دن ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفتگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، بلکہ اے ابو سفیان، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ پھر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں نزول و اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام ہجون کے پاس گاڑا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری فرمایا کہ وہ فوجیں لے کر مکہ کے بلائی حصے یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ تو ساتھیوں، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے ہم آگے پڑھنے کا سلسلہ پھر سے جوڑیں گے۔ آج ہم نے یہاں تک پڑھ لیا، اور کل جو ہے فاتح مکہ کا پہلا دن، جو پہلا فرمان وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کل یہیں سے پھر آگے سلسلہ جوڑیں گے۔ تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک پہنچایا کریں تاکہ وہ بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ جو مطالعہ نہیں کر سکے تو سماعت کر لیا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حسین واقعات کے بارے میں وہ بھی اس مدنی خوبصورت گلدستے سے مستفید ہو جائے کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔